آج ہوا ہے قومی اسمبلی کا، کیسے دیکھتی ہیں کہ سیشن جو ہے وہ کورم پورا نہیں تھا اور ملتوی ہو گیا، اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کورم تو پورا تھا یا نہیں تھا نا، سب سے مذاق کی بات یہ ہے کہ اس قدر نالائق حکومت ہے، اس قدر نالائق حکومت ہے کہ کرسی کی خاطر گٹھ جوڑ کر کے اکٹھے تو ضرور ہو گئے، فارم 47 کی ریز ضرور انہوں نے حکومت آپس میں بانٹ لی، خاندان زرداری نے اور خاندان شریف نے، مگر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ ایوان میں آ کے کسی بات کا جواب دے سکے۔ کمال دیکھیں کہ آج تک یہ تاریخ میں نہیں ہوا کہ حکومت خود کورم پوائنٹ آؤٹ پورا کرے۔ پیپلز پارٹی کے میرے خیال میں قادر پٹیل صاحب نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، تو یہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت خود اپوزیشن بینچوں کا کردار ادا کرے؟ اور جو ہم اپوزیشن ہے، جو اصل میں حکومت میں ہمیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم عوامی نمائندے ہیں اور ہم عوام کو فیس بھی کر سکتے ہیں، وہ اپنے بینچوں کے اوپر ہم آخر تک بیٹھے رہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس تاریخ کو دیکھنا چاہیے نا کہ عجیب و غریب نئے ریکارڈ فارم 47 والوں کی حکومت کے ہو رہے ہیں کہ وہ کسی کو جواب دینے کے بجائے خود ہی اپوزیشن بن کے کورم پوائنٹ آؤٹ کر کے خود ہی بھاگ جاتے ہیں۔ عدت والے کیس میں جو ہے وہ 24 تاریخ تک جو ہے وہ ملتوی ہو گیا، کیا دیکھتی ہیں کہ یہ کیس زیر اتنا التوا کیوں کا شکار کیوں ہے؟ رضوان عباس صاحب کو بلایا جاتا ہے، وہ بار بار بلانے کے نہیں پیش ہوتے۔ آج سلمان راجہ صاحب جو ہیں وہ کافی برہم بھی ہوئے، انہوں نے اس پر استدعا بھی عدالت سے کی کہ اس کو جلد از جلد سنا جائے، اور عدت میں سارا کچھ انہوں نے کہا ہم نے دلائل مقبول کر دی، اس پر فیصلہ سنایا جائے۔ سب سے پہلے تو یہ کیس ہونا ہی نہیں چاہیے تھا نا۔ آپ کا جو دشمن ہے یا جو آپ کا اپوننٹ ہے، وہ آپ کا مقابلہ کرے الیکشن کے میدان میں، الیکشن کے میدان میں آپ کا مقابلہ کریں، لیکن اگر آپ اپنے اپوننٹ کا مقابلہ نہ کر سکے تو آپ اس قدر ذاتیات کے اوپر چلے جائیں جس کی چھینٹیں سب تک آئیں گی، سب کے۔ یہ دیکھیں، نکاح کوئی مذاق نہیں ہے، ایک شرعی حکم ہے، اس کے حدود کو بھی پامال کیا گیا، اور ایک باپردہ خاتون بشرا بی بی کو صرف اس سے سزا دی گئی کیونکہ خان صاحب ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے والے لیڈر ہیں، وہ چونکہ اس کا مقابلہ پی ڈی ایم کر نہیں سکتی تو لہٰذا ان کے خاندان کو بھی یہ تکلیف دی گئی ہے۔ تو شرعی اور اسلامی حدود کو پامال کرتے ہوئے کبھی کسی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کسی بھی ملک میں اسلامک اس میں ایسا نہیں ہوا۔ دیکھیے، اب ہر شریف شخص ڈرے گا، جو نکاح کرے گا کوئی بھی جھوٹا شخص اٹھ کے اس کے اوپر کوئی الزام لگا دے گا، کوئی گدغن لگا دے گا۔ میری تو پہلے دعا یہ ہے کہ آپ جیسے اپنے ہمسائے کی دعا مانگتے ہیں نا، اپنے رشتہ دار کی دعا مانگتے ہیں کہ وہ اچھے اور نیک اور شریف لوگ ہوں، اسی طرح اپنے مخالف کی بھی دعا مانگے کہ وہ اتنے گھٹیا اور کم ظرف نہ ہوں۔ اب یہ ڈیلینگ ٹیکٹک سے اس نے ختم ہو جانا ہے، عدت کیس نے ختم ہو جانا ہے۔ پہلے تو یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، اور اگر یہ ہو گیا، جو باتیں ہم تک سننے کو آتی ہیں، انسان شرمندہ ہو جاتا ہے کہ آپ کس حد تک اخلاقیات سے گر گئے، اور میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اس سے بچے گا نہیں۔ اب ایک وکیل ہے جو خدائی خدمتگار ہے، جو ہر دفعہ خان صاحب کے خلاف آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اب جج صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، جج صاحب نے کورٹ کے اصول طے کرنے ہیں، لیکن یہاں کوئی رضوان نامی کوئی شخص ہے جو کوئی وکیل بن کے آ جاتا ہے اور پھر وہ ڈیلے کرتا ہے۔ یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جتنا بھی ڈیلے ہوگا نا، اس کی چھینٹیں میں آپ کو بتا رہی ہوں تمام شریف لوگوں کے دامن پہ پڑے گی، جو کہ یہ اچھا پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہو رہا۔ لاسٹ میں یہ بتا دیجیے گا کہ حکومت کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ابھی ہمارا 1.5 ماہ بھی پورا نہیں، اور پی ٹی آئی والوں نے جو ہے وہ اپوزیشن الائنس بنا دیا ہے، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ اس حکومت کو گھر جانا چاہیے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو ابھی 1.5 ماہ بھی نہیں ہوا۔ تو پہلے تو یہ اس حکومت بٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ آج آپ نے ان کے کارنامے دیکھ لی ہے کہ اتنے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے، اتنے ڈرتے ہیں، اتنا یہ لوگ ہم سے ڈرتے ہیں